دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. نو صاحب وہی کہ اگر ہمارے پاس پراپر ریسکیو کا کوئی ایس او پی, دیکھیں دنیا میں جو بھی ممالک ہیں جنہوں نے اس سے بھی بڑے بڑے ڈیزاسٹر آئے, لیکن ایک سٹینڈرڈ وہ جو پروسیجر ہوتا ہے, آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے کہ اب طیارے کا حادثہ ہو جائے تو یہ کرنا ہے, کیسے نکالنا ہے, آتش زدگی ہو جائے تو اس طرح کرنا ہے, بڑا ایکسیڈنٹ ہوئے تو اس طرح کرنا ہے, ارتھ کوئک آ جائے, کوئی بڑی بلڈنگ گر جائے, یہ ساری چیزیں. لیکن یہاں پر جو سب سے جو میں نے وہاں پر بھی پوچھی, آپ کو پتا عیسیٰ سے بھی میں نے پوچھی جو کہ باہر کھڑا تھا, کہ اس کا کوئی سینٹرل کمانڈ تھا, کوئی پلاننگ کے ساتھ یہ کر رہا تھا کہ نہیں اللہ کی طرف سارے جو ہے یہی تو پریزیوم کر رہا ہوں. دیکھو تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ جب ایسی ٹریجڈی ہوتی ہے, ایسی ٹریجڈی ہوتی ہے تو ایک پوائنٹ مین ہوتا ہے جو کمانڈ اور کنٹرول کرتا ہے اور باقی سب ریلیونٹ. ٹھیک ہے جی. اب ہماری نظر میں میرے جیسا بے وقوف آدمی یہ باور کیے بیٹھا ہے کہ اب اتنی تمام تر ٹریجڈیز کے بعد ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا چارج, اس کا کنٹرول کسی ایڈیٹ سویلین کے پاس نہیں ہے, بلکہ ماشاءاللہ بڑے جنرل ندیم احمد. ٹھیک ہے جی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ خبر آئی کہ یہ اسپاٹ گر گئے, اس کے بعد ہی شوڈ بی ان کمانڈ اینڈ کنٹرول, کہ اس کے پاس سارے, اور اس کے بعد وہ لوگوں کو لانچ کرتے, ڈپلوائے کرتے اور سارا. اچھا, منسٹری آف انوائرمنٹ جو اسلام آباد میں وفاقی, ان کے جو ایک آفیشیل ہیں جو جاتے ہیں جنگلات وہاں پر خود بھی گئے, وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان کی کال آئی تھی کہ وہ بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اس سلسلے میں. جی السلام علیکم تنویر صاحب. وعلیکم السلام جی. مشتاق صاحب کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. تنویر صاحب بتائیے, آپ وہاں پر خود گئے, آپریشن کیسے دیکھا آپ نے, کس طرح سے آپریشن ہوا یہ؟ سر ہم نے جو ہی حادثے کا پتہ چلا تو میں اور میرے ایک دوست ہم وہاں پر چلے گئے. نہیں آفیشیلی یا اپنی رضاکارانہ بنیادوں پہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے؟ رضاکارانہ بنیاد پہ. اچھا. میں اور میرا دوست ہم گئے, بڑا ٹف راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی 3.5 گھنٹے میں لگے کرال کرتے ہوئے. ٹھیک. وہاں پر جائیں آپ, سچویشن اتنی ورس تھی, اسٹیپ سلوپ تھا, باڈیز کو نیچے سے پروکیور کرنا اتنا امپاسبل لائک. ٹھیک. 45 بندوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے باڈی کے اوپر لائے. اس میں آرمی والے تھے, پولیس والے تھے, ریسکیو والے تھے, لوکل لوگ تھے وہاں کے, کچھ پٹھان تھے, کچھ مدرسے سے بھاگ کے آئے ہوئے تھے, کچھ یونیورسٹی سے آئے ہوئے تھے. کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ اٹس ناٹ ٹائم فار اے بلیم گیم. میری ریکویسٹ یہ ہے اس وقت بھی آرمی والوں سے, ساروں سے, کہ اس وقت ریسکیو آپریشن نہ روکا جائے. ٹھیک. وہ جنگل کا ایریا ہے, وہاں پر گیدڑ, سور اور بہت سارے جنگلی جانور ہیں جو باڈیز ہیں. میں یہی بات کہنے والا تھا جی, میں یہی بات کہنے والا تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لائٹ تو ابھی اس کو ارینج کیا جا سکتا ہے 2010 میں جی, جنگل میں منگل ہو جایا کرتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جی. تو ہم یہی عرض ہے آپ سے کہ آپ ان پہ سٹریس کریں اس وقت کہ بڑی لائٹیں, ہر چیز اویلیبل ہے, جائیں اور ایک بندے کی بھی لاش اگر وہاں سے مس ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کی کیا حالت ہو. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں بلکہ میں اس پوائنٹ کی طرف آنے والا تھا جی. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھو ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے, ہم رو یہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول نظر نہیں آیا, ہمیں کوئی ڈویژن آف لیبر نظر نہیں آئی ہمیں. اچھا, اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے یہ سارا آپریشن تھا. رپورٹر ہمارے وہاں موجود تھے. یہ جب آئے ہیں, کیوں بلایا میں نے میاں شاہد کو, تمہارے سامنے مجھے فون پہ فون آ رہا تھا, آپ کو ٹیلی فون پہ ٹیلی فون آ رہا تھا, ان تمام رضاکاروں کو جو وہاں گئے ہوئے تھے, ان کے پاس جو بنیادی نوشین سعید جب وہاں پہنچی ہیں, انہوں نے میری 3-4 لوگوں سے بات کروائی. میرے ساتھ 4-5 جرنلسٹوں نے مختلف ریسکیو کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان سے بات کروائی کہ سر خدا کے لیے یہ ہو رہا ہے, کچھ کریں. اب بات یہ ہے کہ میں اور آپ ٹرینڈ نہیں ہیں. اچھا صاحب بالکل, ایک اور جرنلسٹ, خاتون جرنلسٹ وہاں پہ گئی آج, اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے جی, ان سے بات کر دیں. جی السلام علیکم فرح. السلام علیکم جی, کیسے مزاج ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. فرمائیں جی, آپ بھی گئی تھی, آپ نے کیا دیکھا؟ بہت بڑا سانحہ ہو گیا. ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں جی. میں نے تو ٹی وی میں خبر دیکھی تھی تو فوراً نکل پڑی تھی وہاں تک, اوپر تک تو ہم لوگ پہنچ گئے. ٹھیک. اور وہاں سے خالی اوپر تک نہیں, آپ کس راستے سے گئے آپ؟ کوئی ایک گلوبل آرگنائزیشن تھی اور اس کے ساتھ یہ کہ ایک ریسکیو ٹیم تھی اور دیگر کچھ اور لوگ بھی تھے. ہم لوگ نکل نہیں, کس راستے سے گئے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کس راستے سے گئے آپ؟ ہاں جی, ہم لوگ گئے تھے جہاں پہ ٹرن لے کے اوپر دامنے کو کی طرف جاتے ہیں نا, اس کے بالکل سامنے کی طرف راستہ جاتا ہے جو بالکل جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا
وہ حادثے والی جگہ تک جاتا ہے وہ راستہ نا، لیکن وہ بہت دشوار تھا، بہت کٹن تھا، باوجود اس کے کہ میری ٹانگ کے اندر راڈ بھی ہے اور بڑی دور چلنا پڑا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد مجھے کچھ لوگ اوپر سے آتے ہوئے نظر آئے، ہمارے ہاتھ میں اصل میں پانی اور دیگر چیزیں بھی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اوپر نہ جائیں، اوپر سے آپ سلپ ہو جائیں گی بڑی بری طرح نا، کیونکہ بہت مشکل اور دشوار راستہ تھا، لیکن پھر بھی ہم لوگ کافی اوپر تک چلے گئے تھے، اور وہاں پہ اتنی زبردست اسمیل تھی اور بالکل آکسیجن کی کمی بھی بہت زیادہ تھی، اور ہم نے پہلی کوشش کی کہ پانی اوپر کسی طرح پہنچائیں۔ اچھا، کوئی آپریشن آپ جو دیکھ رہی تھی اس میں آپ کو کوئی حکمت عملی، کوئی پلاننگ، کوئی چیز لگ رہی تھی؟ بیچارے کر رہے تھے لوگ وہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی میرا خیال ہے لوگ کر ہی جا رہے تھے، جو جس کو سمجھ آ رہی تھی وہ اپنی سمجھ کے مطابق۔ ٹھیک ہے، ہم یہی رو رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھ لو کہ لوگ خود